آج میں نے آپ کو تکلیف اس لیے دی کہ آپ کو حکومت پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ جناب سردار عثمان خان بزدار صاحب کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے ایک بڑا اعلان، ایک بڑی خوشخبری دی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے اس چیز کی منظوری دے دی ہے کہ پنجاب بھر میں قریباً 1,00,000 سرکاری اسامیوں پر فوری بھرتی شروع کی جائے گی۔ یہ 1,00,000 نوکریاں عوام کے لیے ہے۔ یہ ان اسامیوں پر ہیں جو خالی پڑی تھیں، جو لوگ جہاں پر جن کو روزگار مہیا ہوگا ان کے گھروں میں خوشحالی آئے گی۔ اور یہ جو بھرتی ہے یہ ہمارا اصول ہے کہ یہ شفافیت کی بنیاد پر ہوگی، یہ میرٹ کی بنیاد پر ہوگی اور یہ ریکروٹمنٹ پالیسی کے عین مطابق ہوگی۔ ان 1,00,000 اسامیوں پر بھرتی کے لیے ہمارا میرٹ کیا ہے؟ ہمارا میرٹ ہے تعلیم اور تجربہ۔ میں آپ کو ان اسامیوں کی تفصیل سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 33,000 سے زائد خالی اسامیاں جو کہ گریڈ 14 سے 16 کی ایجوکیٹرز کی ہیں، ان پر بھرتی کی جائے گی اور یہ مرحلہ وار ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں 16,000 سے زائد اسامیوں پر فوری بھرتی شروع کی جا رہی ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گریڈ 1 سے 4 کی 25,000 سے زائد اسامیوں پر بھرتی کی جائے گی اور فوری بھرتی پہلے مرحلے میں 11,000 سے زائد اسامیوں پر کی جا رہی ہے، جن کے اشتہارات جاری کیے جائیں گے اور اس کو فوراً آگے لے کے جایا جائے گا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر 1,200 سے زائد اسامیاں گریڈ 5 سے 15 کی ان کے اوپر بھرتی کی جائے گی اور 600 سے زائد اسامیاں پہلے مرحلے میں فوری طور پر بھرتی شروع کی جا رہی ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر قریباً 6,000 اسامیاں خالی ہیں جن پر بھرتی کی جائے گی اور قریباً 2,900 اسامیوں پر پہلے مرحلے پر فوری بھرتی شروع کی جا رہی ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن 2,611 اسامیاں گریڈ 5 سے 15 کی جن پہ بھرتی کی جا رہی ہے اور پہلے مرحلے میں 1,300 اسامیوں پر فوری بھرتی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسی محکمے میں CTI کی جو پوزیشن ہے کالج ٹیچر انٹرنز 3,500 اسامیاں ان پر بھی فوری بھرتی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ سول ڈیفنس میں 1,200 سے زائد اسامیاں، محکمہ جیل خانہ جات 4,300 سے زائد وارڈن کی اسامیاں جن میں سے 1,500 کی بھرتی پر کام شروع ہو چکا ہے، 4,800 پٹواریوں کی اسامیاں جن میں سے 3,000 کی بھرتی مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ پولیس میں کانسٹیبل اور بارڈر ملٹری پولیس کی 12,000 سے زائد اسامیاں اس میں شامل ہیں۔ یہ 1,00,000 نوکریاں عوام کے لیے حکومت پنجاب کا تحفہ ہے، بڑی خوشخبری ہے۔ میرٹ کے مطابق یہ بھرتی کی جائے گی اور اس پر فوری کام شروع ہو رہا ہے۔ دوسرا ایک اہم جو اعلان ہے وہ ڈاکٹروں کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 4,000 سے زائد ایڈ ہاک ڈاکٹرز ہیں جن کو مشکلات پیش آئیں، ان کی تنخواہ میں رکاوٹ پڑی، ان کو دفتروں کے چکر لگانے پڑے اور اس سے ہمارا جو ہیلتھ کیئر کا نظام ہے اس پہ بھی اثر پڑا۔ اس چیز کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار صاحب نے بہت سخت نوٹس لیا ہے اور اس کے لیے جو بھی منظوریاں تھیں وہ دی ہیں، اور محکمہ صحت کو ہدایت کی ہے کہ یہ جو ہمارے عوام کے مسیحا ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آئندہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کو دفتروں کے چکر نہ لگانے پڑے۔ یہ پہلے جس طرح کام چل رہا تھا اسی طرح بغیر رکاوٹ کے ان کی تنخواہ چلتی رہے تاکہ یہ دل جوئی سے یکسوئی سے اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ یہ 2 محاذوں پر ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف یہ کرونا سے جنگ لڑ رہے ہیں
دوسری طرف یہ ڈینگی سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت ہے کہ یہ کلیئر میسج جانا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو کسی قسم کی کسی دقت کا مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور محکمہ صحت جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر کے ہر رکاوٹ دور کرے۔ محکمہ صحت میں 4000 سے زائد ایڈ ہاک ڈاکٹرز جو ہیں جن کی تنخواہ میں رکاوٹ تھی، کانٹریکٹ کے مسائل تھے، ان کی رکاوٹوں کی دوری کی وزیر اعلیٰ نے فوری منظوری دی ہے، اور محکمہ صحت کو تنبیہ بھی کی ہے کہ یہ مسائل کیوں آئے اور آپ نے اس کو فوری حل کرنا ہے، تاکہ مسائل کا حل ان کو دفتروں کے چکر لگا کر نہ کرنے پڑیں، گھر بیٹھے اپنی ڈیوٹی پر ان کے مسائل حل ہوں۔ تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو 1 لاکھ نوکریاں ہیں، یہاں سے یہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی ہے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو، پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اور باقی ڈپارٹمنٹس کو کہ وہ جلد از جلد اپنی خالی اسامیوں پر بھرتی کی تیاری کریں، اس سلسلے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں، کیونکہ یہ جو ساری خالی اسامیاں ہیں، ایک طرف تو یہ نوکریاں ہیں جو عوام کو ملنی چاہیے، اور دوسری طرف سٹاف کی کمی سے سروس ڈیلیوری میں فرق پڑتا ہے، لوگوں کو مشکل پڑتی ہے، اور یہ ڈپارٹمنٹ پوری تندہی سے کام نہیں کر پاتے۔ تو عوام کی مشکلات کے ازالے کے لیے ان خالی اسامیوں پر بھرتی کا فوری فیصلہ ہوا ہے، اور ان ڈپارٹمنٹس کو بھی ہدایت کی ہے کہ جلد از جلد وہ منظوری کے لیے اپنی جو گزارشات ہیں، اپنے پروپوزل ہیں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے لائیں تاکہ ان کی منظوری کی جائے۔ میں آخر میں آپ کو پھر یہ بتاتا چلوں کہ یہ ان کی ہدایت ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کہ ان 1 لاکھ اسامیوں پر جن پر بھرتی ہونے جا رہی ہے، یہ شفافیت، کانٹریکٹ پالیسی، میرٹ کے عین مطابق ہوگی، تاکہ اس میں جو بہترین لوگ ہیں ان کو نوکریاں ملیں اور لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو، اور یہ عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جو ہم آپ کے توسط سے آج عوام کو دے رہے ہیں۔ شکریہ۔ حسان صاحب یہ فرمائے گا، حسان صاحب اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو بڑے آڑے ہاتھوں لے رہی ہے۔ کل جو اپوزیشن کا بیان ہے کہ پنجاب جل رہا تھا اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بیسمنٹ میں بیٹھ کر صرف بیانات دے رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب کی کل بہت زیادہ ریومرز تھی کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ تبدیل کرنا عمران خان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، لیکن اس سے پنجاب میں یا کہیں بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دوسرا یہ کہ این اے 133 میں ایک بہت بڑی نااہلی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے اس کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اس حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ کوئی تحقیقات کر رہے ہیں؟ اپوزیشن کے لیڈر جو بیان دے رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں، کیا ان کی آنکھیں اس وقت بند تھیں جب وہ ہر روز صبح لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ لیتے ہیں، جب آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب سارے آ کر ان کو سچویشن بتاتے تھے اور وہ صورتحال کنٹرول کرتے تھے؟ ہر روز کی میٹنگ میں حکمت عملی طے کی جاتی تھی۔ کیا ان کی آنکھیں بند تھیں؟ آپ کے توسط سے وہ فوٹیج پورے ملک نے دیکھی۔ اگر اپوزیشن کی آنکھیں بند ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں کہ ان کی آنکھیں کھولیں۔ اگر وہ نہیں دیکھنا چاہتے اور وہ اپنی مرضی کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھتے رہیں، لیکن عوام کو یہ پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پورے صورتحال کے اوپر کڑی نظر رکھی اور روز کی بنیاد پر حکمت عملی طے کی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ مذاکرات سے بات حل ہوئے، لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی عوام کے لیے اور پاکستان کی یہ جیت ہوئی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ جی ٹرانسفر اور پوسٹنگ، جب ٹرانسفر اور پوسٹنگ نہ کی جائے، لوگوں کی نااہلی کو برداشت کیا جائے، تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت لوگوں کو ٹرانسفر نہیں کرتی، اور جب کوئی پرفارم نہ کرے اور حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو ٹرانسفر کرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مشغلہ ہے۔ اگر لیک آف پرفارمنس کی وجہ سے کسی کو ٹرانسفر اور پوسٹ آؤٹ کرنا مشغلہ ہے تو یہ اچھا مشغلہ ہے۔ آپ 10 دفعہ کی بات کرتے ہیں، اگر 25 دفعہ بھی کوئی پرفارم نہیں کرے گا تو 25 دفعہ بھی ٹرانسفر کیا جائے گا۔ یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے۔ ہر افسر کو چاہے وہ کسی بھی سطح پہ ہو اسے پرفارم کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں پرفارم کرے گا تو اس کی تبدیلی ہوگی۔
آئی جی پنجاب کے بارے میں آپ نے جو بات کی یہ افواہیں بے بنیاد ہیں، کوئی ان کی ٹرانسفر زیر عمل نہیں ہے، لیکن لاہور میں آپریشنل سطح کے اوپر وزیر اعلیٰ نے پوری صورتحال کا جائزہ لیا ہے، ملے ہیں لوگوں سے، میٹنگز کی ہیں، انٹرویوز بھی کیے ہیں، اور کچھ اہم تبدیلیاں لاہور کے اندر لاہور کی پولیس میں لائی جا رہی ہیں۔ جب وہ منظر عام پہ آئیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اس بات میں حقیقت ہے۔ لیکن آئی جی صاحب کی ٹرانسفر کی بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، انہوں نے بڑا زبردست پولیس کو لیڈ کیا اس پورے مسئلے کے اندر اور بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اچھا حسان صاحب، ایک دو چیزیں کلیئر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ 1 لاکھ نوکریوں کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کمپین میں اب جا رہی ہے، اس کے لیے نوکریوں کے دینے کی کوئی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے کہ اگر آپ نومبر میں یہ کام شروع کرتے ہیں تو یہ سارا پروسیس کیا اگلے 1.5 سال جاری رہے گا کہ اس پروسیس کو آپ 3-4 ماہ میں مکمل کر دیں گے؟ اور دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت قلعدم تحریک لبیک جو ہے اس حوالے سے اسٹیئرنگ کمیٹی کا معاملہ پنجاب تک آ گیا ہے، آج بھی فیڈرل منسٹر لاہور میں موجود ہے، عدالت کی طرف سے بھی کچھ اعتراضات سننے میں آ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں کہ جو 780 کے کیسز ہیں، دہشت گردی کے کیسز ہیں، قتل کے کیسز ہیں، جن پر تحریک لبیک کے امیر براہ راست خود بھی ملوث، جنہیں ملوث کیا گیا، پھر پرچہ نامینیٹ کیا گیا، ان پر گورنمنٹ ان معاملات کو جنہیں عدالت نے طے کرنا ہے 780 کے کیسز کو، انہیں گورنمنٹ کس طریقے سے واپس لے سکتی ہے، اور ایک قلعدم جماعت کی قلعدم ہونے کی حیثیت کو کس طریقے سے گورنمنٹ کیا پروسیس اختیار کر رہی ہے؟ اچھا دیکھیے، پہلے آپ کا جو سوال ہے وہ نوکریوں کے بارے میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نوکریوں کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی۔ یہ جو نوکریوں کا پیکج دیا جا رہا ہے یہ خالی اسامیوں کے اگینسٹ، یہ اس لیے ہے کہ ایک طرف وہ ڈپارٹمنٹ جو عوام کو پوری طرح سروس نہیں دے پا رہے کیونکہ ان کے اندر اسٹرینتھ پوری نہیں ہے، جگہیں خالی ہیں، ان اسامیوں کو بھرا جائے تاکہ عوام کو بہترین سروسز مہیا کی جا سکے، اور دوسری طرف یہ جو خالی اسامیاں ہیں ان پر نوکری عوام کا حق ہے، اور عوام کو یہ حق دیا جائے، روزگار مہیا کیا جائے تاکہ معیشت کا پہیہ جس طرح اللہ کے فضل سے چلنا شروع ہوا ہے یہ مزید تیزی سے چلے۔ اس کا جو پروسیس ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ریکروٹمنٹ پالیسی کے عین مطابق ہوگا، اس میں نہ تو کوئی شارٹ کٹ لیا جائے گا اور نہ ہی کوئی ڈیلے برداشت کیا جائے گا۔ جو پروسیس پالیسی کے اندر وضع کردہ ہے اس کے مطابق یہ بھرتی ہوگی اور ٹائم پر ہوگی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، اور پہلے مرحلے میں جتنی بھی نوکریاں ان کے بارے میں ان کی سخت ہدایت ہے کہ اس پہ جلد از جلد پالیسی کے مطابق فوراً بھرتی کی جائے۔ دوسرا سوال آپ کا قلعدم تنظیم کے بارے میں ہے، کچھ باتیں واضح کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کی کہ یہ مسئلہ بغیر کسی سخت قدم کے مذاکرات کے ذریعے سے حل ہوا اور ہونے جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی جیت ہے، اس میں قوم کی جیت ہے۔ اب باقی رہ گئے جو مسائل ہیں کہ کیا قدم کیسے لینا ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب مناسب موقع آئے گا وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، لیکن جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس ہیں وہ باقاعدگی سے جاری ہیں، تمام اہم فیصلے اس کمیٹی کے تمام ممبران کی مشاورت سے لیے جا رہے ہیں۔ باقی آپ نے جو 2 باتیں اور کی ان کا بھی بتا دوں کہ جب یہ فیصلہ ہوگا اور اگر ہوگا، لیکن آپ نے پوچھا اس کا طریقہ کیا ہوگا، آپ ATA کا قانون نکال کر پڑھ لیں، اس میں ڈی پروسکرپشن کا ایک کلاز ہے وہ پڑھ لیں، اس میں ساری وضع کردہ اس کی گراؤنڈز بھی ہیں، توجیحات بھی ہیں، طریقہ بھی ہے۔ جو بھی کوئی ایگریمنٹ ہے، جو بھی قدم حکومت نے لینا ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر لے گی۔ عدالتی مسائل کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، انتظامی مسائل کا فیصلہ انتظامیہ کرے گی، ایگریمنٹ کی روشنی میں کرے گی، اور اس نیت سے کرے گی کہ مصالحت اور ڈائلاگ بہترین سلوشن ہے۔ کوئی چیز قانون اور آئین سے بالاتر نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور نہ کبھی ہوگی۔
صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ درست ہے کہ کوئی تحریک لبیک کو کالا دم جو قرار دیا تھا اس کو ڈیسیژن کو رول بیک کرنے کے لیے سمری موو ہوئی ہے؟ کیا یہ پنجاب کا پریروگیٹو ہے یا یہ وفاق کا فیصلہ ہے کہ وفاق ہی ایسی چیز انیشیٹ کرے گا، وہیں فیڈرل کیبنٹ اس کی منظوری دے گی، یا یہ صرف پنجاب کی حد تک ہے؟ کیا ایسی سمری موو ہوئی ہے کابینہ کو تھرو سرکولیشن منظوری کے لیے کہ پنجاب سفارش کر رہا ہے کہ کالعدم لبیک کی جو ہے کالعدم کا جو اس کے ساتھ ایک اسٹیٹس ہے اس کو ختم کر دیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک حساس نوعیت کا مسئلہ ہے، اس کے بہت سارے اس کے اندر اس کے جزو ہیں، اس کے پرت ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ بجائے کہ ہم ایک ایک ورق کو اٹھائیں اور اس کو ڈسکس کریں، میں نے تو آپ کو ایک بڑی موٹی اور پالیسی کی بات بتائی ہے کہ حکومت کی یہ خواہش ہے، یہ کوشش رہی ہے پہلے دن سے کہ مذاکرات سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ مناسب وقت پہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ جو فیصلے ہوئے ہیں اس پر عمل درآمد کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کام کر رہی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار ہر قانون کے اندر وضع کیا گیا ہے۔ اگر اس کو کسی بھی قدم کو لینا ہوگا تو قانون کے مطابق لیں گے، اسے باہر نہیں نکلیں گے۔ میں اسپیسیفکس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو بات آج آپ سے کر رہا ہوں پرنسپلز کی، نہ اس سے ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ ہٹ رہے ہیں، نہ کبھی ہٹیں گے۔ جناب لاسٹ کوشچن صاحب یہ بتائیے کہ ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہفتے سے حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان جو معاملہ چلتا رہا، ایک دوسرے پہ حملے بھی ہوتے رہے، 4 پولیس اہلکار بھی اس میں شہید ہو گئے۔ حکومت شروع سے یہی کہتی رہی کہ تحریک لبیک ایک پرتشدد اور غیر سیاسی جماعت ہے، تو اب اچانک سے جو حکومتی سینیٹر ہے جہاز چودھری وہ بیان دیتے ہیں کہ جی آئندہ تحریک انصاف اور تحریک لبیک آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، اتحاد کرے گی۔ تو اتنا بڑا یو ٹرن کیسے لے لیا گیا حکومت کی جانب سے؟ آیا یہ بھی اس معاہدے کا حصہ تھا یا کہیں اور سے یہ آپ کو کہلوایا گیا کہ ان کو بھی اپنے ساتھ ایڈجسٹ کیا جائے؟ کوئی اور سوال ہے جی اس ایشو کے اوپر؟ 2-3 سوال لے لیتے ہیں، دیتے ہیں جواب۔ جی میاں صاحب، معاملے پہ جب معاملات سارے خراب ہوئے، آپ دیکھیں لاہور سے وہ نکلے تو چند روز جو ہیں وہ عوام کو بھی پریشانی ہوئی اور سینکڑوں پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے، کوئی ڈیتھس بھی ہوئی، تو کیا آپ بھی سمجھتے کہ یہ معاملہ تاخیر کی پی ٹی آئی نے پہلے طے ہو جانے چاہیے تھے تاکہ یہ مس مینجمنٹ سے جو ہے بچا جا سکتا تھا؟ ٹھیک ہے میں جواب جی خبر جی اپنا حسان صاحب، ایک تو پنجاب حکومت نے میں جس طرح کا کام کیا ہے، لیکن اس وقت ڈینگی کے بہت زیادہ مریض آ رہے ہیں اور آج میں نیو ہاسپٹل میں گیا ہوا تھا تو لائنیں لگی ہوئی تھی لوگوں کی، تو ضلعی حکومت جو ہے اس کی کارکردگی خاص نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس پہ گھروں میں ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں ہو رہے ہیں اور لوگ بیمار ہو رہے ہیں بہت زیادہ، اسپتالوں میں رش بڑھ گیا اس کی وجہ سے۔ تو ایکسپو سینٹر بھی آپ نے بنایا تو وہ اس لیے بنایا تھا کہ لوگ وہاں پہ چلے گئے، تو لوگوں کو پہلے بیمار ہونے سے بچانے کے لیے کوئی ایفرٹس کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی ایک سوال اور بتا دیں جی، ادھر سے بھی کوئی سوال تھا؟ نہیں بعد میں نہیں، آخری ہے، اس کے بعد ڈن۔ ہاں محسن بھائی پوچھیں۔ میاں اسلم صاحب کا جو سوال ہے اسے کنٹینیو کروں گا کہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود تسلیم کیا کہ آئی جی کو تو نہیں ہٹایا جا رہا، لیکن لاہور کی سطح پر پولیس میں بڑے پیمانے پر کچھ آپریشن سطح پر تبدیلیاں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پولیس کی جانب سے اسے لاہور کی سطح پر مس ہینڈل کیا گیا ہے؟ اور حافظ آباد کے ایک سی آئی اے کے آفیسر ہیں، انہوں نے آئی جی پنجاب راؤ سردار صاحب کو خط بھی لکھا ہے ایک کہ کوئی آئندہ اس طرح کے کوئی ایس او پیز بنائے جائے، تو اس حوالے سے کیا فرق ہے؟ اور پھر یہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ لاہور پولیس کی غفلت اس معاملے کو زیادہ اچھال دیں؟ ٹھیک ہے جی، پولیس سے بات شروع کرتے ہیں، پھر یہ کالعدم تنظیم والے ایشو پہ آتے ہیں۔ ہمارے پولیس کے 5 اہلکاروں نے میری اور آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور جام شہادت نوش کیا۔ میرے خیال میں یہ سمجھنا کہ ہمارے وہ اہلکار جو سڑک پہ کھڑے ہو کے ہماری حفاظت کر رہے تھے ان کی طرف سے کوئی غفلت ہوئی، میرے خیال میں یہ نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ بیانیہ ہے۔ ہمارا تو کام ہے کہ اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ باقی رہ گئی ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات، تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ثواب دید ہے، ان کا استحقاق ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ غیر تسلی بخش کسی کی طرف سے کارکردگی ہے تو وہاں پر تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور لائی جا رہی ہے۔ غیر تسلی بخش کارروائی کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ کسی نے کوئی سیریس نیگلیجنس کی ہے۔
اور بھی کئی پرفارمنس کے آسپیکٹس ہوتے ہیں. یہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا پریروگیٹو ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لاہور کی پولیس میں کچھ تبدیلیاں لائی جائیں گی اور وہ ابھی جب آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کالعدم تنظیم کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، پہلا سوال شہداء کے حوالے سے تھا. یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہم اپنے شہداء اور ان کے لواحقین اور ورثاء کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ورثاء اور لواحقین صرف ان کے گھر والے نہیں ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہے اور پوری قوم ہے. اور تحقیقات میں جو شخص بھی ان کی شہادت میں ملوث پایا گیا اس پر قانونی کارروائی ہوگی. یہ بڑا کلیئر میسیج ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں ڈیلے ہوا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو ذرا یاد کروانا چاہتا ہوں کہ حکومت پنجاب نے پہلے دن سے یہ پالیسی رکھی کہ مذاکرات اور ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کا حل ہو. کئی سطح پر اس ڈائلاگ کی کوشش کی گئی. سب سے پہلے پنجاب نے صوبائی کمیٹی بنائی، اس کے بعد وفاق سے کمیٹی آئی اور وہ کوشش جو ہے کچھ روز کے اندر اپنا رنگ لائی، جس کے نتیجے میں مذاکرات سے یہ مسئلہ حل ہوا. اس میں کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہیں تھا. ہر بات نیگوسیشن کی جو ہوتی ہے، پولیس کی جو آپریشنل اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ لوگوں میں، عوام کے کٹہرے میں، پبلک پولز میں نہیں لائی جا سکتی. یہ باتیں پبلک پول میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی کہ نیگوسیشن کے اندر ہم نے کیسے بارگین کرنا ہے، ہم نے کسی کو کہاں انگیج کرنا ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ہوتے ہیں، یہ انتظامیہ لیتی ہے، کیونکہ اگر یہ باہر آ جائیں تو ان کی افیکٹونیس کم ہو جاتی ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہیں ہوا. اور آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ لوگ وقتاً فوقتاً ایک لفظ کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام ہے یو ٹرن. آج یہ بات بھی ذرا سیٹل کر لیں. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان صاحب سٹینڈ لیتے ہیں تو میڈیا کہتا ہے انا کا مسئلہ، جب فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں تو یو ٹرن. یہ آپ سے میرا سوال ہے، یہ کیسا بیانیہ ہے؟ آپ ہی 4 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جی انا کا مسئلہ بنا دیا، جہاں سٹینڈ لیا وہاں انا، جہاں فلیکسیبلٹی شو کی وہاں یو ٹرن، جہاں پوسٹنگ ٹرانسفر کی پرفارمنس کی وجہ سے تو آپ نے کہا جی بڑی جلدی ہوتی ہے، جہاں نہ کی آپ نے کہا جی بڑی ٹالرنس ہی بڑی ہے جی آپ کی نان پرفارمنس کی. خدا را اس نیریٹو کو چینج کریں اور یہ دیکھیں کہ اس حکومت کی کیا اچھی باتیں ہیں اور ان کو عوام تک پہنچائیں. شکریہ.